نادیہ نے جیسے ہی فون پر ہیلو کہا اسی وقت مالک نے بھی نادیہ سے دائیں یا بائیں مڑنے کا پوچھا۔ یہ آواز سلیم کے کان میں پڑی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ہیلو، ہاں بس آ رہی ہوں، راستے میں ہوں۔ کہاں مڑ رہے ہیں؟ ارے مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی مجھے۔ فون کٹنے پر سلیم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کھول لی اور نادیہ کی راہ تکنے لگا۔ اسی دوران مالک نے اسے دروازے پر اتار دیا۔ چلی جاؤ گی؟ اچھا وہ ڈگی سے اپنا کھانا وغیرہ لے جانا، ٹھیک؟ جی صاحب، بہت بہت شکریہ، میں نکال لیتی ہوں۔ مالک نے ڈگی کھول کر کھانا نکال کر نادیہ کو دیا اور اس کے ساتھ ہی اضافی مزدوری کے 500 روپے بھی اسے تھما دیے۔ یہ سارے منظر نادیہ کا شوہر دیکھ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد نادیہ کے شوہر نے اپنی بیوی پر بدچلنی کا الزام لگا کر اسے طلاق دے دی۔ 10 سالہ ساون سمیت 3 بیٹے اپنے پاس رکھ لیے، جبکہ نادیہ 2 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ 10 سالہ ساون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں کیوں چلی گئی تھی۔ 10 سالہ بچہ ماں کے بغیر نہ صرف پریشان تھا بلکہ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر میں توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا، باپ سے بھی زبان چلاتا تھا۔ ایک دن ساون کا باپ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے بیٹے کو آواز دی تو ساون نے مڑ کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ سامنے ہی تھا۔ میری ماں وہاں نہیں ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ پاس جائے گا تو آج کے بعد پولیس کا نام نہیں ہے، تو جو تیری ماں دونوں کو زندہ گاڑ دوں گا زمین میں۔ کھانا پکڑ، کھا۔ نہیں کھانا مجھے، کھانا۔ ساون نے باپ کے ہاتھ سے کھانے کا تھیلا چھین کر پھینک دیا اور بھاگنے لگا تو باپ نے اسے دبوچ کر پلنگ پر دے مارا۔ جب نادیہ کے سابق شوہر نے دیکھا کہ بیٹا باغی ہو رہا ہے تو اس نے اسے ماں کے خلاف کرنے کے لیے پیار محبت کا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا اور بیٹے کو یقین دلا دیا کہ اس کی ماں بدچلن تھی۔ شبیر نے دیکھا کہ ساون باپ کے سامنے خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا اور باپ مکاری سے رو رہا تھا۔ بیٹا، تیری ماں کے جانے کا مجھے بھی بہت دکھ ہے، مگر میں کیا کرتا؟ محلے والے بڑی الٹی طرح کی باتیں کرتے تھے تیری ماں کے لیے، اور محلے والوں کی بات نہیں بیٹا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تیری ماں کو لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئے۔ تو ابھی بچہ ہے بیٹا، جب بڑا ہوگا تو لوگوں کے تانوں کو تو سہ نہیں سکے گا۔ تیری ماں بری نہیں تھی بیٹا، لیکن تیری اس کم وقت خالہ نے تیری ماں کو بگاڑ دیا۔ تجھے میری بات پہ یقین نہیں ہے نا بیٹا؟ تو ٹھیک ہے، تو خود اپنی ماں کا پیچھا کر اور جا کے دیکھ کہ وہ کہاں کہاں کس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک گلاس پانی پلا دے بیٹا۔ ساون خاموشی سے اٹھا اور گردن جھکائے جھکائے باپ کو پانی دے دیا۔ بیٹے کو ماں کے خلاف کرنے کا نسخہ کام آ گیا۔ ساون کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں اس کی ماں نظر آئے تو اسے گولی مار دے۔ پھر اس نے ماں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن شبیر نے دیکھا کہ ساون کی ماں بنگلے پر کام کرنے کے لیے پیدل جا رہی تھی۔ وہ برقعے میں تھی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا۔ ماں نے لپک کر بیٹے کو گلے سے لگانے کی کوشش کی۔ تجھے ابا نے مارا ہے کیا؟ نہیں تو۔ اچھا چل، میں کام پر جا رہی ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ ویسے بھی بیگم صاحبہ تجھے بہت یاد کر رہی ہیں۔ نہیں اماں، تم جھوٹ بولتی ہو، تم کام پہ نہیں جاتی۔ تو پھر کہاں جاتی ہوں میں؟ مجھے ابا نے سب کچھ بتا دیا، تم پتہ نہیں کہاں کہاں جاتی ہو۔ کیا؟ ارے میری بات تو… ساون یہ کہہ کر تیزی سے واپس دوڑتا چلا گیا اور ماں دل پکڑ کر رہ گئی۔ باپ نے 10 سالہ بیٹے کو ماں کے خلاف اتنا بھڑکا دیا تھا کہ ایک دن اس نے باپ کی پستول نکالی اور برقع اوڑھ کر ماں کو مارنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ شبیر نے دیکھا کہ ساون کی ماں
اور اس کی خالہ دونوں برقعے میں تھی. ساون خود برقعے میں ان کا پیچھا کر رہا تھا. پھر شبیر نے گولی چلنے کی آواز سنی اور ساون کو وہاں سے بھاگتے دیکھا. 10 سالہ بیٹے نے اپنی ماں کی جان لے لی تھی جبکہ اس کی خالہ شدید زخمی ہوئی تھی. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ساون کو گرفتار کر لیا تھا. باپ بھی پکڑا گیا تھا. اس المناک واقعے کو پولیس کی زبانی بھی سن لیجئے. یہ خاندانی رنجش اور والدین کی جو آپس میں چپکلش ہے وہ اس حادثے کا موجب بنی ہے. 10 سال کا بچہ تھا, 10-12 سال کا. والدہ جو ہے اس کی 38 سال عمر ہے, 38 ایئرس. اس نے اس ملزم بچے کے والد یعنی کہ سلیم اپنے خامند کے خلاف اپنی بیٹی کے ریپ کا مقدمہ درج کرایا. تو جو عدالت میں جا کے بچی نے بیان دیا جس پہ وہ ڈسچارج ہے, اس شخص نے پلان کر کے اسے ریورس کیا ہے. اسی کی اولاد کو جس طرح اس نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا, اس نے اپنے بیٹے کو اپنے دوست کے ساتھ پروگرام بنا کے اس کا ذہن پختہ کر کے اسے بریف کر کے اسے اس بات پہ ابھارا کہ اس کی والدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اور مجبور کر دیا اور برقع پہنا کے اسے یہاں تک چھوڑ کے گیا. وہ ویٹ میں رہا, پسٹل اس کے پاس تھا. اس نے بڑے ماہرانہ انداز سے, اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں, بڑے ماہرانہ انداز سے وہ فائرنگ کی. اور وہ ایک ساتھ اس کی بہن تھی, اس کے ہاتھ پہ بھی فائر لگا. وہ بھاگ گئی ہے ورنہ شاید اسے بھی مار دیتا. ایک چھوٹا بھائی تھا اس کا 4 سال کا, وہ اس کے پاس ہی رہا ہے. والدہ کو اس نے فائر مارا, ایٹ دی اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. شبیر نے گوجرانوالہ میں 10 سالہ بیٹے کے ہاتھوں سگی ماں کے قتل کو المناک واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بچہ ہر لحاظ سے بے قصور ہے کیونکہ واقعے کا ماسٹر مائنڈ مبینہ طور پر اس کا باپ تھا یا پھر وہ حالات تھے جس نے بچے کی نفسیات کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اور اسے ایسا بھیانک کام کرنا پڑ گیا. وہ آیا, اس نے اپنی ماں کے کلیجے میں فائر مارا, اس کے بعد پھر اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کے ساتھ میں فائر مارا. دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.